آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، کبھی مسجدوں کو لے کر، کبھی خانقاہوں کو لے کر، کبھی بزرگوں کے نام کو لے کر، اب ہمارے وقف کی جائیداد کو لے کر، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اچانک آنے والی چیزیں نہیں ہیں. بھانپ لیا گیا ہے تمہاری پوری طبیعت کو، تمہارے مزاج کو، کہ فکر و عمل کی قوت ان کی ختم ہو چکی ہے. ان کو دو چند چیزوں میں ہی راضی کیا جا سکتا ہے. دنیا یہ سمجھ رہی ہے جس کی وجہ سے کھلواڑ پر کھلواڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کر سکیں گے. میرے عزیزو، آپ نا امید اور مایوس نہ ہو کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کریم چاہے تو ایک بندے سے بھی پوری دھرتی پر زلزلہ لا سکتا ہے. اللہ کریم کی ذات پر یقین اور توکل رکھو. سرکار غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آئے تھے، اور 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں چراغ اسلام جلا دیا تھا. وہ یقین اور توکل کے ساتھ آئے تھے. آج لوگوں کے دلوں کے اندر جو مایوسی اور نا امیدی ڈالی جا رہی ہے کہ کچھ ہوگا نہیں، ابھی کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ نا امیدی اور مایوسی تمہاری طبیعت میں کیوں آئی؟ کیا تمہارا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کمزور ہو گیا؟ اگر یہ اس طرح کی بیماری آئی ہے تو پھر بدر پڑھ لینا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابہ جا رہے تھے، ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ سامنے آنے والی فوج کتنی طاقت لے کر آ رہی ہے. 1000 لوگ آ رہے ہیں، ہاتھی گھوڑے ان کے پاس، ہتھیار اور اسباب ان کے پاس ہے، کھانے پینے کی مزے کی ساری چیزیں لے کر کے آ رہے تھے مکہ والے. اور ادھر صحابہ ننگے پیر ہیں، 313 کے پاس 4 گھوڑے ہیں، پیدل چلے آ رہے ہیں. چھاؤں لینے کے لیے کوئی جگہ تک نہیں ہے ان کے پاس. ایک کھجور کسی کے پاس ہو تو 10 لوگ اس پر اکتفا کر لیں. فاقے پر فاقہ کرنے والے وہ صحابہ، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہتھیار کی کمی ہے، کچھ نہیں ہمارے پاس، سواری نہیں ہے. بغیر سواری کے 180 کلومیٹر مدینے سے چل کر کے وہ بدر پہنچے تھے، بدر تک پہنچے تھے. اور اس وقت اپنی ساری محنتیں، اپنی ساری قوتیں انہوں نے زمین پر لا کر رکھ دی. پھر بدر کے میدان میں جب پہنچے تب اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیا تھا میرے مصطفیٰ نے، اے اللہ اگر اس نہتی قوم کو تو نے فتح نہیں دی تو پھر قیامت تک اس روئے زمین پر سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا.